نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء 27 امینڈمنٹ اب پاکستان کے دستور کا ایک حصہ جو ہے وہ بن چکی ہے۔ تاہم جب کوئی آئینی ترمیم کی جاتی ہے تو اس آئینی ترمیم کا جو ایک انالیسس کیا جاتا ہے وہ ان اغراض و مقاصد کی روشنی میں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ناگزیر سمجھا گیا اس آئینی ترمیم کو۔ پھر اسی طرح اس کے اندر جو ترمیم تھی اس کے اندر کتنی جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ سیاسی سطح پر اور عوامی سطح کے اوپر اس کے اندر کتنی جو ہے وہ پذیرائی اس کو حاصل تھی، وہ ایک پیمانہ بنتا ہے۔ اور پھر تھرڈ اسپیکٹ جو لکھا جاتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آئندہ آنے والے حالات و واقعات کے اندر جا کر کس طرح اپنی افادیت جو ہے وہ قائم کرے گی۔ اب یہاں پر جا کر ہم اگر ان پہلوؤں سے دیکھیں تو 27 امینڈمنٹ پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ کے اندر جتنی بھی آئینی ترامیم کی گئی ہیں ان کے اگر موازنہ مقابلہ کیا جائے ود ان پاکستان، کسی دوسرے ملک سے نہ بھی کیا جائے، پاکستان میں ہونے والی آئینی ترامیم کے حوالے سے جن کو مثبت ترامیم کہا جاتا ہے، جن کو سیاسی جو ہے آئینی ترامیم کہا جاتا ہے، جن کو سیاسی قیادتوں کی جو ہے وہ سوچ اور فکر کا آئینہ دار قرار دیا جاتا ہے، ان کا موازنہ اگر مقابلہ کیا جائے آج کی سیاسی حکومت کی طرف سے جو 27 امینڈمنٹ کی گئی ہے، تو میرے ان میں سے کوئی پہلو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر اس کو ہم پرکھا جا سکے۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ وہ کون سے ایسے قومی حالات اور واقعات تھے یا کون سا نظم و نسق کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے ایسے ضابطے تھے جو ماضی میں بنائے گئے تھے، وہ اب حالات و واقعات کا تقاضا پورا کرنے سے قاصر تھے، لہٰذا ان کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نئے حالات و واقعات سے ماضی کے کسی نظام کو ڈھالنے کے لیے جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ کتنا سیاسی طور پر عوامی سطح کے اوپر اس کو پذیرائی حاصل ہے، تو میرا میں ایک ایسی ترمیم جس سے ان پٹ کے طور پر بھی جو ہے وہ لوگوں سے رابطہ نہ کیا گیا ہو یا سیاسی قوتوں کو بھی جو ہے اس سے ان پٹ لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی ہو، بلکہ ایک ایسی عمل کا حصہ بنایا جائے جو ایک مسٹیریس عمل ہے اور ایک عمل ایسا ہے جس کو جو ہے وہ ایک خفیہ سوچ اور فکر کے تحت تشکیل دیا جانا۔ تو میں وہ دوسرا جو اس کا پہلو ہوتا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ عوامی خواہشات کی ترجمانی ہو یا عوامی مفادات کی ترجمانی کرتی ہو اور سیاسی حکومتوں کی یا سیاسی قوتوں کی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آنگی۔ تو یہاں پر میرا آئینی پاکستان کی اپنی تاریخ کے اندر کا موازنہ مقابلہ باقی ترامیم سے کیا جائے گا تو 27 امینڈمنٹ اس پہلو سے بھی انتہائی ورسٹ صورتحال کا آئینہ دار نظر آتی ہے۔ پھر مستقبل کے اندر جا کر یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کس طرح ملک کے حالات و واقعات کے اوپر اثرات مرتب کرے گی، تو میرا میں یہاں پر جب اس کے تشکیل کے وقت ہی بیانیہ جو ہے اس کی مخالف قوتوں کا یہ پایا جاتا ہے کہ نامنظور نامنظور اور ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے یا نہیں اس کو رہنے دیں گے، تو میں واضح طور پر ہے کہ اقتدار کی منتقلی اگر کبھی بھی کسی بھی وقت ان قوتوں کو حاصل ہو گئی جو آج اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہیں، تو ان کے منشور کا حصہ قرار بڑھ جائے گا ان کو ختم کرنا۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یونیورسلی جو آئینی ترامیم کا تعلق جو ہے وہ ملک اور قوم سے ہوتا ہے، حکومتی نظم و نسق سے ہوتا ہے یا ملک کے مستقبل سے ہوتا ہے، تو یہاں پر تو تمام کا تمام عمل جو ہے وہ ان پہلوؤں سے تو عکاسی نہیں کرتا، ہاں البتہ جو ہے وہ سیاسی چپکلش کی آئینہ دار ضرور نظر آتا ہے۔ اب میں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو مجھے اس کو پرکھنے کے لیے جو ایک بنیادی تصور یہ نہیں ہے کہ اب اس کے اندر نکات کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو ود ریفرنس ٹو کانٹیکس اس کو دیکھا جاتا ہے، پس منظر کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کو جو خوبصورتی بھی ہو لیکن اس کا اگر پس منظر جو ہے وہ کوئی موضوع نہ ہو تو پھر وہ اس حسن جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے۔ 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے جو پس منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ایک ایسے سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ کام کر رہی تھی کہ جہاں پر جا کر انہیں جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی حکومت کو کنٹینیو کرنے کے لیے یا ملک کے نظم و نسق کے اندر سرٹینٹی کو پیدا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ایک تسلسل کی ضرورت تھی، تعاون کی، اور اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک نیا عہدہ جو ہے وہ تشکیل، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ حالات و واقعات کا تقاضا تھا یا نئی ڈیفینس اسٹریٹجی کا یہ واقعہ تھا، تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام عمل جو ہے وہ اس وقت کیوں نہیں کر لیا گیا جب یہ عمل کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی بنیاد مرصوص کی جنگ کے دوران، جنگ کے فوراً بعد، اور یہ عمل علیحدہ اگر فوج سے متعلق تھا تو اس کو ویسے رکھ کر
اگر سر انجام دیا جاتا تو ایک ایسا عمل ہوتا جو یونینیمس شاید ایکسیپٹنس کے طور پر لیا جاتا. لیکن جب اس کو ود ریفرنس ٹو کانٹیکس جو ہے وہ رکھا گیا کہ ایک عہدے کا خاتمہ ہونا ہے، لہٰذا سرٹینٹی اور کنٹینیوٹی کا جو تصور جو قائم کرنا تھا اس کے لیے یہ ناگزیر تھی. اور یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم پہلو نظر آتا ہے کہ ماضی کی جو حکومت کو تبدیل کیا گیا اور جو نئی حکومت اس وقت قائم ہے اور اس نے بھی جو اقتدار حاصل کیا تھا، اگر ہم نے اپنا پولیٹیکل جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ داؤ پہ لگا دیا تھا اس بنیاد کے اوپر کہ اگر ہم یہ نہ عمل کرتے تو پھر جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کے اندر ایک ایسا اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے نظام وضع کر لیا جاتا کہ جہاں پر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سیاسی قوتوں کے لیے جو ہے وہ سرگرمی عمل رہنا ممکن نہ رہتا. تو غرض ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی نظام کا جو اقدار ہے، نظام حکومت کی قوت ہے، وہ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن جو سوچ اور فکر تھی وہ سیم نظر آتی ہے کہ وہاں پر اس کی اپنی سروائیول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ایک کنٹینیوٹی کا تعاون کا ضرورت تھی، اور یہاں پر موجودہ حکومت کو بھی شاید نہیں بلکہ یقیناً جو ہے وہ ایک ایسے ہی عمل کا جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ادھر اپنی ضرورتوں کے تحت جو ہے اس عمل کو، جو کہ ماضی کے جس عمل کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ حکومت کو تبدیل کرنے یا اس کی جگہ پہ حکومت بنانے کا جو ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف دا پولیٹیکل انٹرسٹ فیصلہ کیا گیا تھا، آج اسی کے تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے وہی عمل کیا. تو پس منظر کے اندر جا کر جو اس کا نظر آتا ہے، اس پس منظر کے اندر جا کر جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے کوئی مضبوط سالڈ اور ریزننگ بیان کرنا جو ہے مشکل ہے، کیونکہ اگر قومی تقاضا ہوتا یا گورنمنٹ کا نظم و نسق کے حوالے سے ہوتا تو پارٹی کا منشور ہوتے، بحث و تمیز ہوتی، ڈبیٹ ہوتی. یہاں پر کوئی ایسا عمل نظر کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ آئینی ترمیم کی شاید ان کو بھی اس وقت تک معلوم نہیں تھا جب تک کاغذ کا ایک پرزہ جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا. تو جب کی گئی تو ہمیں اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت جو حکومت کی بھی الائز ہے، انہوں نے بھی چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جا کر وہ شیئر کیا کہ یہ وہ تجاویز ہے. پھر وہ پورا جو ہے وہ ایک ڈرافٹ کی شکل میں چند تجاویز یہ جو ہے ہم تبدیل کرنے کے حکومت خواہش مند ہے آئینی. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ایسے پس منظر کے اندر جہاں پر حکومت اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یا اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے جب کوئی ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ کوئی عمل اختیار کرتی ہے، تو میرا اس کا پس منظر پھر وہ اتنا خوبصورت نہیں رہتا کہ جس کی بنیاد پر اس کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف کا جو عمل جو ہے وہ اختیار کیا جا سکے. پھر یہاں پر جا کر جو دوسرا پہلو نظر آتا ہے کہ عوامی سطح پر اور اس کو پذیرائی اصول، تو میرا میں جو 27th امینڈمنٹ ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا ایشوز ہے کہ لوگوں سے چونکہ نہ ان کو آگاہ کیا گیا، نہ ان کی رہنمائی کی گئی، نہ لہٰذا لوگوں کی جو سوچ اور فکر ہے وہ اب ان حالات و واقعات کا آئینہ دار ہے کہ جو ان کی اپنے حکومت اپنی سوچ اور فکر کے تحت گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب آپ کو کسی کو رہنمائی نہ دیں اور پھر کسی کو اس کی اپنی سوچ اور فکر پر چھوڑ دیں تو پھر وہ ہر کوئی اپنی سوچ اور فکر. تو پھر ہمیں یہاں پر جا کر جتنا بھی عمل کیا جا رہا ہے 27 امینڈمنٹ اگر عوامی سطح پر دیکھا جائے گا، انہی کی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے یہ دراصل حکومت کی ایک ایسی کاوش ہے جس کے نتیجے کے اندر جا کر وہ اپنے نظام کو جو ہے وہ مستحکم بنانے اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی جستجو کرتی نظر. اور یہ بھی کوئی مثبت سوچ نہیں. اور سیاسی جماعتوں کے درمیان تو واضح تقسیم ہمیں نظر آتی ہے ایٹ دا پلیٹ فارم آف دا پارلیمنٹ، کہ جہاں پر وہ ایک دوسرے کے خلاف جو عمل اختیار کرتے نظر آتے ہیں وہ واضح طور پر مخاصمت کا ہے، مفاہمت کا نہیں ہے. پھر جا کر یہ کہ یہ مستقبل کے تقاضوں کو کیسے پورا کرتی ہے، تو یہ جو نظام تشکیل دیا گیا ہے اس نظام کے تحت جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں اس کے اندر جو مستقبل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی منصوبہ پیش کیا جاتا ہے یا کوئی تجاویز دی جائے، کوئی آئینی ترمیم کی جاتی ہے، تو جہاں پر اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے وہاں پر ایک سب سے اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے جو فوری مضمرات جو ہے وہ فوری نتائج ہے وہ کیا برآمد. اب یہاں پر جا کر المیہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہے 27 امینڈمنٹ جو ہے وہ اپنی ایگزیکیوشن کے ایک پہلے ہی قدم میں تھی جبکہ پریزیڈنٹ کی منظوری اس کو حاصل ہوئی. تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ ہمیں ایک ایسے سرگرمیوں کا جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا کہ جو کسی بھی ملک کے نظام کو جو ہے وہ مثبت پیش کرنے سے قاصر ہیں. کہ اعلیٰ عدلیہ کے 2 ججوں نے جو وہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا، تو تمام وجہ جو بیان کی وہ اسی 27 امینڈمنٹ کو. پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ فل کورٹ کا اجلاس بلانا پڑا تاکہ اس کے نتیجہ کچھ بھی نکلے. اٹ مین کہ جہاں پر کوئی دھواں ہوتا ہے وہاں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ آگ تو جل رہی ہے. تو یہاں پر یہ فل کورٹ کا بلا لینا جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے
کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین ادارے کے اندر جو ہے وہ 27 امینڈمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک نقطۂ نظر کا جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور جو سب سے بڑا ایک اہم پہلو ہے جو اس کی تمام خوبصورتیوں کو جو ہے وہ شاید زائل کر دے گا، وہ یہ ہے کہ جس خدشات کا اپوزیشن اظہار کرتی نظر آتی تھی، وہ یہ تھی کہ اس کے اندر عدل و انصاف کے نظام کو جو ہے وہ ایک خاص سوچ اور فکر اور حاملہ کے نظریے کے تحت جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی جو وجہ بیان کی جاتی تھی ٹرانسفر آف دا ججز، اور ابھی یہ ترمیم جو ہے 27 امینڈمنٹ جو ہے وہ کسی پریکٹیکل نتائج کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں، لیکن اس کے اس پہلو کو جو ہے وہ میں اختیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب جو ہے وہ اس کے تحت ججوں کا جو ہے وہ ٹرانسفر اور تبادلہ کیا گیا، اور المیہ یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اگر 27 امینڈمنٹ کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جسٹیفائی قرار دیتی ہے کہ ماضی کے ججز جو ہے وہ پارٹی کی بنیاد پر یا سیاست کی بنیاد پر فیصلہ سازی کا عمل کرتے تھے، تو یہاں پر جن ججوں کا تبادلہ کیا گیا ہے ان ججوں سے متعلق جو رائے حکومتی سطح پر جو ہے 27 امینڈمنٹ سے پہلے بھی پائی جاتی تھی، وہ یہی تھی کہ وہ ایسے افراد ہیں جن کو مخالف سیاسی جماعت کی جو ہے وہ پشت بنائی کا تصور حاصل ہے، تو اگر ان کو تبدیل کر دیا جائے اور کسی اور جگہ منتقل کر دیا تو اس کا مینز کہ گورنمنٹ ہیز جو ہے وہ اپنی انٹینشن کے تحت جو ہے وہ اب سرگرم عمل ہے، اور اس انٹینشن کے تحت جو ہے وہ ایک ایسے نظام کو تشکیل دینا چاہتی ہے کہ جہاں پر فیصلہ سازی کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ کسی عدالت کے اندر جو ہے نہ کسی صوبائی سطح کی عدالت بھی نہ قومی سطح کے اوپر کسی عدالت کے اندر جا کر جو انہیں کسی ایسے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے جہاں سے ان کے فیصلہ سازی کے منفی نتائج جو ان پر مرتب ہو سکے، تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا اتنا امیجیٹ جو ہے وہ اثر نفوذ نہیں، اٹ مینس کہ گورنمنٹ ہیز ویل سیٹ ڈیزائن اور ویل سیٹ آبجیکٹیو ٹو ایگزیکیوٹ دا 27، تو جب اس کا ایگزیکیوشن دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب وہ تمام کا تمام جو ہے اس کا پس منظر واضح ہو جاتا ہے کہ تمام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس ترمیم کو اس سوچ اور فکر کے مطابق ڈالنا تھا جس کے مطابق اس نظام کو جو ہے وہ حکومت کی سوچ اور فکر کے آئینہ دار بنایا جا سکے۔ اس طرح یہ وہ حالات اور واقعات ہیں جس کی وجہ سے 27 امینڈمنٹ کے اندر جو خوبصورتی کا جو پہلو اگر کوئی نظر بھی آئے گا صوری طور پر، تو عملی طور پر اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر جا کر جو عملی طور پر ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ 27 امینڈمنٹ کے لحاظ سے کہ اس کے اندر جتنی بھی سرگرمیاں کی جائیں گی وہ ایک تو ڈیوائڈ رہیں گی، اس کو جو اگر گورنمنٹ کا بیانیہ ہے کہ پہلی جو عدل و انصاف کا نظام تھا وہ پولیٹیکل اورینٹیڈ ہے، اب یہ کہا جائے گا یہ گورنمنٹ اورینٹیڈ ہے، اور اس طرح جو نظام ہے وہ اپنی سیاسی چپکلش کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دو قوتوں کا شکار ہو جائے گا، ایک حکومت وقت کی سوچ اور دوسری اس کی اپوزیشن کی سوچ، اور کہا جاتا ہے کہ چھکڑے کو اگر کھینچنے والے دو گھوڑے ہیں اور دونوں متضاد سمتوں میں گھوم رہے ہو تو اس کے نتیجے کے اندر وہ چھکڑا جو ہے وہ منظر کی طرح ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے آئین سازی کے عمل کو بھی ایک ایسا چھکڑا بنا دیا ہے کہ جہاں پر ہر پہلو کے لحاظ سے اس کو دو گھوڑے جو ہے وہ کھینچتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دونوں کی سمت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخالف سمت پر ہوگی، اور آئندہ جا کر یہ 27 امینڈمنٹ کس حد تک قائم رہ سکے گی، یہی اس کا سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو میرے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ججوں کا ریزائن کرنا آ جائے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ججوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ، اور میرے نزدیک یہ سب سے بڑا جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لحاظ سے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک جج جو ہے کسی سیاسی وابستگی کے ساتھ اور ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا ناگزیر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج جو ہے وہ اپنے فرائض کے لحاظ سے تو ختم نہیں ہو جاتا، اور جب اس نظام کو کہ سیاسی وابستگی یا کوئی اور میل پریکٹس کے نتیجے کے اندر ان کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا عمل جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو ہے اس کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر کے، تو وہ عمل کیوں نہیں اختیار کیا؟ وہ زیادہ طاقتور عمل تھا کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ایک ناپسندیدہ سرگرمی کسی بھی جج کی ہو کسی بھی حوالے سے ہو اس کو سزا اور جزا کا نظام تو دیا جا سکتا، لیکن جسٹ ان کو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا اس کے شکار کر دینا جو ہے یہ اس کے میرے خیال میں ہم اس نظام کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ منفی بنا رہے ہوں گے، کیونکہ اس طرح وہ جج جو ایک اپنے آپ کو سفرنگ کلاس کا تصور کرے گا یا وہ اپنے آپ کو اینٹی گورنمنٹ قرار دے دے گا، تو وہ اس سے آپ کیسے نظام کے اندر یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ سازی کے اندر جو ہے وہ اپنی جو عدل انصاف کا صرف اور آئین کے جو تقاضے اس کو پورے کرے گا؟ تو یہ کہ جو زخمی شخص ہوتا ہے، جو ہارٹ ہونے والا شخص ہوتا ہے، وہ یقینی طور پر فیصلے جو کرتا ہے پھر اسی زخموں کو کریدتے ہوئے کرتا ہے۔ تو ہم نے ایک ایسی عدلیہ کے اندر نظام وضع کر دیا کہ جہاں پر جو جج اس کا حصہ بنیں گے ٹرانسفر پوسٹنگ کا، وہ اس زخمی فرد کی طرح ہوں گے جو اپنے
اندر جو ہے وہ انتقام کا ایک تصور رکھے گا، اور جب اسے موقع ملے گا تو اس کو ایکسرسائز کرے گا۔ اور ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ججوں کو اس حوالے سے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ترقی کے کسی راستے کے اندر جب کوئی سیاسی حکومت رکاوٹ بنی تو پھر آئندہ حالات و واقعات کو اور فیصلوں کے اندر جا کر اس جج نے جو ہے وہ اپنے جو فیصلے تھے اس کو اسی بنیاد کے اوپر تشکیل دیا، جس کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنا انتقام کا ایک تصور لیا جا سکے۔ یہ ہم قائق اپنی یہاں پہ واقعات کا، لیکن جو ایک تناظر کیا جاتا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو طرز فکر و عمل تھا وہ اسی کا عکاسی کرتا، اور اس سے پہلے ذوالفقار بھٹو صاحب کے حوالے سے جو سزا اور جزا کا جو نظام قائم کیا گیا، وہاں پر بھی ججوں کے کچھ ایسے ہی حالات و واقعات کو پس منظر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو ان کی فیصلہ سازی کا باعث بنے۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر ہم نے جو ایک عدل و انصاف کے نظام کے حوالے سے اور جو مجھے نزدیک اس کے نزدیک جو سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اس 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی پہلوؤں کو جو عدالتی نظام ہے اس کو ایک اسٹیبلشن کے نظام کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی پلڑے میں لا کر دیکھا جاتا ہے۔ کاش یہ عدل و انصاف کے نظام کو یا دیگر جو ترامیم تھے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے دائرۂ کار سے باہر رکھا جاتا اور ان کو ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ امینڈمنٹ کے طور پہ لیا جاتا، تو شاید نہیں بلکہ یقیناً جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بیہیویئر بھی، سیاسی قوتوں کا بیہیویئر بھی اور عوام الناس کا بیہیویئر بھی انتہائی مختلف ہوتا اور پازیٹیو ہوتا۔ جب آپ کو ریلیٹ کر دیتے ہو تو ایک جسم کا ایک آرگن بیمار ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ سارا جسم بیمار ہے، تو اس آئینی ترمیم کو جب ایک جسم کی معنی لیا جاتا ہے تو پھر اگر ایک آرگن بیمار ہے تو پھر وہ سب کو جسم کو ہی بیمار قرار دیتے ہیں۔ اور یہی ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کے اندر جا کر ہمیں آئندہ حالات و واقعات کے اندر جا کر، تو اگر یہاں پر کوئی تجزیہ کرے گا تو تجزیہ اسی بنیاد پہ کیا جائے گا پھر کیا فرق رہ گیا اس گورنمنٹ کا جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، جس کو ختم کرنے کے اور اس کے بعد اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو موجودہ بھی حکومت ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پولیٹیکل کاز کے اوپر یہ اقتدار حاصل کیا تھا، اور وجہ جو بیان کی تھی کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ایک ایسا نظام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے تشکیل پا جاتا کہ جہاں پر ان کے لیے سیاسی طور پر زندہ رہنا جو ہے وہ سیاسی طاقت کا حاصل کرنا ممکن نہ رہتا۔ تو اب ان کے اور ان کے درمیان کیا فرق تصور کیا جائے گا عملی طور پر جب اس ترمیم کو اس پہلو اور اس تناظر کے اندر دیکھا جائے گا۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر ہم نے جو عمل کیا اس عمل کے لیے زیادہ ضروری تھا کہ اس کی افادیت کو جو ہے وہ پہلے قائم کیا جاتا، اس کو تسلیم کروایا جاتا عوامی سطح پر اور سیاسی سطح پر۔ لیکن جو اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک نیگیٹیوٹی کے اندر بلیسنگ ان ڈسگائز ایک بری چیز ہے، لیکن اس کے اندر میں ایک اچھا فائدہ ہونے کا نظر آتا ہے۔ تو میرے ہمیں یہاں پر ارلی میڈ اس کو جو کنکلوڈ کیا جائے گا اس امینڈمنٹ کو، وہ اسی طرح کے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ اس کے اندر جو سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی قوتوں کے درمیان جو ایک محاذ رائی کی کیفیت پیدا ہوگی، اس کے نتیجے کے اندر جا کر ہر ایک سیاسی قوت کو جو ہے وہ اپنے اقتدار کے بعد آنے والے حالات و واقعات کا بہتر ادراک ہو سکے گا، کیونکہ ان حالات و واقعات کے اندر حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ جن حالات و واقعات کا حکومت کو اقتدار سے محرومی کا شکار کرنے کا آئینہ دار بنا دے گی، وہ ایک لمحہ فکریہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ بہر کیف حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ تھینک یو۔